اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. ہمارے اس دوسرے حصے میں کوشش ہوگی کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور بالخصوص چونکہ بندگی کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں آرائز بیان کرنے کی کوشش کریں کہ بندگی کے کرتے ہوئے اور ماہ رمضان میں جو ہم عبادات کر رہے ہیں اس میں کبھی کبھار کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. ان مشکلات کے حل کے لیے اور ان مشکلات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، وہ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. آپ اس کا اگر عنوان رکھنا چاہیں تو عبادات میں مشکلات یا بندگی پروردگار میں، بندگی خدا میں پیش آنے والی مشکلات کا حل. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر خود ایک مشکل کا تذکرہ کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، یعنی بات دینداروں کی ہو رہی ہے، جن لوگوں نے تقوی پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کیا ہے، بندگی پروردگار کے راستے کو اختیار کیا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان انہیں گھیر لے اور شیطان غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، اس وقت ان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. قرآن نے بیان کیا تذکروا، اس وقت اس لمحے جو ان کو پروردگار کی طرف سے بیداری ملتی ہے اس بیداری کو وہ ریکال کرتے رہیں. تذکرو کا مطلب ہوتا ہے یاد آوری کرتے رہیں، یاد آوری کریں. اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اگر انہوں نے وہاں پر ٹھہر کر یاد آوری کی اور تذکر سے کام لیا، بیداری کا ثبوت دیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ بابصیرت ہو جائیں گے، وہ بابصیرت ہو جائیں گے. کئی سارے علماء کرام کی زندگی میں اور عام مومنین کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں. اچھا، ہمارے یہاں بات اس طرح سے بتائی جاتی ہے اور بہرحال ایک طرح سے وہ ٹھیک بھی ہے کہ انسان کو ایک شیڈیول کے مطابق چلنا چاہیے، ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا چاہیے، نظم و ضبط کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ایک طرح سے بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف سے پروردگار نے ہمیں انسان بنایا ہے، روبوٹ نہیں بنایا. روبوٹ وہ ہوتا ہے، مشین وہ ہوتی ہے کہ جس کو جو ٹائم لگا دیا گیا ہے اسی ٹائم پر وہ کام کرے گی. الارم لگا دیا گیا ہے، اسی ٹائم پر وہ الارم بجے گا. یا آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، کوئی بھی مثال اٹھا لیجئے، روبوٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے روبوٹ کے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. اس کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہوتے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، کوئی اس کے سامنے کوئی اور چیز، کوئی اور تکلیف دہ منظر آ گیا اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اس کو جو کام دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن انسان کو ایسا نہیں بنایا گیا ہے. انسان کو جذبات دیے گئے ہیں، اس لیے کبھی کبھار بہت سے محبت کے کام اور احساساتی کام وہ ہیں جو پروردگار کو زیادہ پسند ہے اس کی شیڈیول کی عبادتوں سے. بات پہنچ رہی ہے ہماری؟ کچھ لوگ شاید سو گئے ہیں، بیدار. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق، یا کہنا چاہیے اپنے شیڈیول کے مطابق، اول وقت کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے.
اب اگر آپ فرض کیجئے، دیکھیں انسان کو آپ روبوٹ کے ساتھ ملائیے، روبوٹ کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں بھی 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تمہیں بھی اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، تمہیں بھی یہ رمضان کے 30 دن روزے رکھنے ہیں، تمہیں بھی حج پر جانا ہے، تمہیں یہ خمس نکالنا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں جہاد پر جانا ہے. یہ سارے حکم روبوٹ کو دے دیے گئے ہیں اور انسان کو دے دیے گئے ہیں. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم کو حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائیں، اول وقت میں خود نماز انجام دیں. مسجد کی طرف نبی اکرم روانہ تھے. راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیے. یہ بھی واقع بڑا درس ہے ہم سب کے لیے. کبھی کبھار ہمارے یہاں اتنا منفور بنا دیا گیا ہے اور اتنا ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے مذہبی لوگوں کو اور دیندار لوگوں کو، اور بہرحال انہوں نے اس لباس کے اندر کام بھی ایسے کیے ہیں. ابھی ہمارے سامنے وہ جلوس موجود ہیں کہ جس جلوس کے اندر وہ نعرہ تو لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا، لیکن رسول کی امتیوں کو مار رہے ہیں. تو نبی اکرم کا کردار اتنا پاک اور پاکیزہ اور اتنا خوبصورت اور دوست رکھنے والا ہوتا تھا کہ حتیٰ بچے یہ کہہ رہے ہیں نبی اکرم سے کہ یا رسول اللہ یا اے نبی اکرم آپ ہمارے ساتھ کھیلیے. نبی اکرم بھی رک گئے اور وہ کسی کی درخواست کو رد نہیں کرتے تھے، اس لیے بچوں سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور بچوں کی طرح نبی اکرم کھیلنے لگے. یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب انسان بچوں کے ساتھ کھیلے تو بڑا بن کر نہیں، بچہ بن کر کھیلے. نبی اکرم اگر اپنے لیول کے حساب سے اور اپنے مقام مرتبے کے حساب سے کسی سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب بات کی جائے تو کلموا علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق آپ گفتگو کیجیے. اسی طرح سے کھیلنے کے بارے میں بھی جملہ یہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ انسان کھیلے تو بچہ بن کر کھیلے. نبی اکرم اسی پیار اور محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بچوں میں سے کسی نے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ آپ جس طرح سے حسن اور حسین کے لیے سواری بنتے ہیں اس طرح سے ہمارے لیے بھی بنے. نبی اکرم منع نہیں فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال اب دیکھیے گا کہ امام حسن امام حسین کی سواری بننے میں، سوار ہونے میں اور ان بچوں کے سوار ہونے میں فرق کیا ہے. نبی اکرم ان کے لیے بھی سواری بن گئے، بچے بھی اسی طرح سے کس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں. کسی عام شخص کی بات نہیں ہو رہی، کسی عالم کی بات نہیں ہو رہی، کسی مرجع مجتہد کی بات نہیں ہو رہی. یہ افضل البشر ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. ان کے سامنے حضرت زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ بھی زانو ادب طے کرتے ہیں. ان کے پشت مبارک پر عام بچے سوار ہو رہے ہیں اور نبی اکرم اسی پیار اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب یہ وقت گزرتا گیا اچانک نماز کا وقت ہو گیا. چونکہ نماز کے لیے نکلے تھے، تھوڑا سا پہلے نکلے تھے، نماز کا وقت داخل ہوا. جناب بلال نے اذان دی، نبی اکرم مسجد میں تشریف نہیں لائے. یہاں تک کہ جناب بلال مسجد سے نکلنے کے بعد نبی اکرم کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ راستے میں نبی اکرم بچوں کے ساتھ مشغول ہیں. کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ آئیے مسجد میں نماز پڑھائیے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. نبی اکرم نے فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اور اگر ایک عام شخص ہوگا تو وہ تو اس طرح سے کہے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، بچوں خداحافظی. زیادہ سے زیادہ اتنا ہی اچھے انداز میں خداحافظی ہو سکتی ہے. لیکن نبی اکرم نے کس طریقے سے بچوں سے الوداع کیا ہے دیکھنے کا یہ منظر ہے. نبی اکرم نے فرمایا اے بلال میرے گھر میں جاؤ اور کوئی بھی چیز جو بچوں کی کام کی ہو وہ لے کر آؤ. جناب بلال گئے، گھر سے کچھ اخروٹ لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں یہ کچھ اخروٹ موجود تھے، یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا بچوں سے اے بچوں یہ بتاؤ کہ اپنی سواری کو کتنے اخروٹ کے عوض بیچو گے. توجہ ہے، کس کو کہا سواری ہے؟ اپنے آپ کو. اپنی یعنی جو تمہاری سواری ہے اس کو کتنے اخروٹ کے عوض بیچو گے. اب بچے تو دو ہی چیز پسند کرتے ہیں، یا کھیل کود یا کھانا پینا. اور کیا کسی نے کہا ہوگا کہ 1 اخروٹ، کسی نے 2 اخروٹ، جتنے بھی نبی اکرم کے پاس اخروٹ موجود تھے. اور نبی اکرم نے سارے اخروٹ بچوں میں تقسیم کر دیے اور پیار اور محبت کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگے اور بچے خوش ہو گئے. اس وقت نبی اکرم نے ایک اور جملہ شاہ فرمایا کہ وہ میرا بھائی یوسف تھا جو مصر کے بازار میں کچھ کوڑیوں کے عوض بک گیا، اور یہاں پر اس کا بھائی محمد مصطفیٰ ہے کہ جو کچھ اخروٹ کے عوض بچوں کے سامنے بک گیا.
یہ جذبات اور یہ محبت کبھی بھی روبوٹ کے اندر نہیں آ سکتی ہے، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صحیح ہے تمہاری بہت ساری چیزیں شیڈیول ہونی چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ یہ سارے کام ہونے چاہیے، لیکن اگر اس کے درمیان کوئی اور کام آ جاتا ہے، کوئی اور ضروری چیز آ جاتی ہے، تو ایسے نہیں کہ انسان یہ کہے کہ نہیں میرے لیے تو یہ ہے کہ میں اول وقت میں نماز پڑھوں، مجھے کیا پرواہ کہ کون چیخ رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کون مدد مانگ رہا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ انسان نہیں ہے. انسان وہ ہے کہ جو دل رکھنے والا ہو. اور نبی اکرم نے وہاں پر بچوں کو یہ دینے کے بعد آگے بڑھ گئے. اور وہ سوال جو ہمارے ذہن میں ہے کہ پھر کیا فرق ہوا امام حسین علیہ السلام کے سوار ہونے میں اور بچوں کے سوار ہونے میں؟ فرق ہے دونوں میں. اور دیکھیں کہ بچوں کی معرفت کیا ہے اور امام حسن امام حسین کی معرفت کیا ہے. بچوں کی معرفت یہ تھی کہ جہاں دنیاوی کچھ اخروٹ دیکھے وہاں رسول کو چھوڑ دیا. اور امام حسن امام حسین کی معرفت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز امام حسن امام حسین کے سامنے پیش کر دی جائے لیکن انہوں نے اپنے نانا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. یہ ان کی معرفت ہے. اور اس کے ذریعے پھر نبی اکرم نے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ جو میرے پشت پر سوار ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام، تم ان کی معرفت حاصل کرو اور تم ان کی نصرت کرو. یہ مقام امام حسن امام حسین علیہ السلام کا. تو بہرحال بیان کرنے کا ہمارا دوبارہ مقصد یہ ہے کہ ہم جب ماہ رمضان کے اندر کچھ شیڈیول بناتے ہیں، ہمیں روزانہ ایک پارہ مکمل کرنا ہے، ہمیں اول وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں رات میں جاگ کر نماز شب انجام دینی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ایسے افراد بہت کم ہیں کہ جو اس طرح سے شیڈیول بناتے ہیں اور اس طرح سے عبادتیں کرتے ہیں. بہت مقرب ہیں یہ افراد، بڑا مرتبہ ہے ان کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز شب کے وقت میں اگر گھر میں کوئی بچہ رو پڑے یا ماں باپ کو سحری کی ضرورت ہو تو انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو نماز شب کے لیے اٹھا ہوں، میں تو اپنے شیڈیول کے مطابق 11 رکعت نماز پڑھوں گا، مجھے کیا پرواہ ہے کہ کون بھوکا ہے اور کس نے سحری کی اور کس نے نہیں کی اور گھر میں کیا ضرورت ہے کسی کو. کبھی کبھار انسان کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور دوسرے طریقے سے عبادت انجام دینی پڑتی ہے. دیکھیں عبادت وہ بھی ہے، عبادت یہ بھی ہے. اور نبی اکرم کے اسی طریقے نے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی عبادت ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح سے وقت گزارنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح سے نماز اول وقت میں انجام دینا بھی عبادت ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. تو عبادت محدود نہیں ہے کچھ چیزوں کے اندر، نماز روزوں کے اندر محدود نہیں ہے، ہر لمحہ عبادت میں انسان کو گزرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. تو عبادت اگر صرف نماز روزوں کا نام ہوتا تو پورے سال میں سے 365 دن میں سے اگر ہم 24 گھنٹے نکالیں تو کتنے گھنٹے ہمارے بظاہر عبادت میں بنیں گے؟ روزانہ کی 17 منٹ آپ نکال لیجئے عبادت کی، اور لگا لیجئے آدھا گھنٹہ کر لیجئے، تو 24 میں سے صرف 30 منٹ کی کیا پروردگار نے عبادت مانگی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہو، ہمارا بولنا بھی عبادت ہو، ہمارا خاموش رہنا بھی عبادت ہو. ہر لمحہ عبادت میں گزارنا یہ ہم سے مانگا گیا ہے. اور اسی طرح سے سورہ یاسین کے اندر بھی جو ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کا بندوں سے کوئی اور عہد اور پیمان نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے سوائے ایک وعدے کے، اور اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. قرآن کریم میں کہتا ہے کہ کیا تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ الم احد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا تم نے وہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اور پھر ہمیں کرنا کیا ہے یہ بھی بیان کیا، ان اعبدونی، صرف اور صرف ہم یہ وعدہ وفا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، صرف ہماری وفاداری پروردگار سے ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. اچھا اس آیت کے اندر جو آیا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو ایک مقام پر اور ہمارے بڑے صاحب علم
شخصیت جناب پروفیسر حسن رضوی صاحب، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ ایک مقام پر وہ درس دے رہے تھے اور ظاہراً آغا خانی افراد وہاں پر موجود تھے، اسماعیلی لوگ موجود تھے اور جو 6 اماموں کو مانتے ہیں. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جو اس سے ملتی جلتی آیت ہے اور انشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگی کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم سبھی کے نام اعمال کو لکھتے ہیں اور جو انہوں نے عمل کیے ہیں لیکن اس کے اثرات باقی ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو محصور کر دیا ہے امام مبین میں. جب انہوں نے وہاں پر اس آیت کی تلاوت کی کہ خدا نے امام مبین کو علم دیا ہے، تو سامنے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور ظاہراً کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا کہ دیکھیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام مبین کو علم دیا ہے، بتائیے مبین کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مبین کا مطلب یہ ہے کہ جو واضح ہو، کھلا ہوا ہو، آشکار ہو. کیا دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جس امام کو مانتے ہیں جو آپ کے 12ویں امام ہیں وہ تو امام مبین نہیں ہے، وہ تو خود آپ کے بقول پردہ غیب میں ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارا علم دیا ہے تو امام مبین کو دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے امام قرآن کے نزدیک امام نہیں ہے، کیونکہ امام کی شرط یہ ہے کہ وہ مبین ہوتا ہے. کہتے بڑا زبردست سوال تھا یہ اور کوئی جواب ذہن میں نہیں آیا، لیکن اس وقت گویا خود امام وقت نے میری مدد کی، پروردگار کی طرف سے امداد ملی اور اس وقت میرے ذہن میں یہ والی آیت آئی کہ صحیح ہے قرآن نے کہا ہے کہ امام مبین کے پاس سارا علم موجود ہے. امام علی امام مبین ہے کیونکہ وہ 6 اماموں کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو 6 امام مبین. اس کے بعد جو جناب اسماعیل سے سلسلہ شروع ہوا آج تک امام مبین ہمارے موجود ہیں، سامنے موجود ہیں، دکھائی دیتے ہیں. امام ان کے نہ جانے 50ویں امام ہیں یا 55ویں امام ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن آپ کا امام پردہ غیب کے اندر ہے، وہ مبین نہیں ہے. تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک اور آیت قرآن کریم کی پڑھی اور وہ آیت یہ تھی کہ قرآن شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا واضح اور آشکار دشمن ہے. تو میں نے سوال کیا کہ وہ مبین جو تم امام کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہی لفظ مبین خدا نے شیطان کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے. اگر شیطان تمہیں دکھائی دے جائے تو ہم تمہیں اپنا امام بھی دکھائی دیں گے. وہاں پر مبین شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ خدا کھلا ہوا دشمن ہے لیکن شیطان کبھی دکھائی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مبین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو دکھائی دینے والا ہو ان آنکھوں سے. مبین کا مطلب یہ ہے کہ بہت واضح اس کی دشمنی ہے، بہت واضح ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اسی طرح سے امام کے پاس اور امام کو جو امامت ملی ہے بہت واضح ہے کہ اس زمانے کا امام کون ہے. پیغمبر نے متواتر مقامات پر اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 12 امام کی نوید سنائی، 12 امام ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 امام ہوں گے. کہیں پر ذکر نہیں کہ 50 ہوں گے، 4 ہوں گے یا 3 ہوں گے، کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے. ہمیشہ کہا 12 امام ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 12 امام مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. اور پھر 12ویں امام کے بارے میں یہ روایات بھی بعض کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ حتیٰ ان کی غیبت ہوگی اور اس کے بعد ان کا ظہور اور ان کی حکومت ہوگی. تو ہمارے جو 12 امام ہیں وہ اتنے واضح اور اتنے آشکار ہیں کہ نہ صرف ہماری کتابوں سے بلکہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے. اس کو کہا جاتا ہے امام مبین، کہ جو واضح اور روشن ہو. بہرحال ہماری بات کہیں اور چلے گئی. تو شیطان کے بارے میں کہا گیا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جب عبادت کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی شیطان اس کو اسی راستے سے دھوکے کی کوشش بھی کرتا ہے. جناب شیخ انصاری کا واقعہ، جناب شیخ مرتضی انصاری بہت بڑے ہمارے عالم دین، بہت بڑے مجتہد، کہ جن کی آج بھی 2 کتاب حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، کتاب مقاصد اور کتاب رسائل، جن کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. حالانکہ کئی زمانہ گزر گیا شیخ مرتضی انصاری کو. ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ مالی طور پر پریشانی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میرے پاس جو مال امام آتا ہے، خمس کا مال آتا ہے، زکوٰۃ کا مال آتا ہے، میں اسی میں سے قرض لے لوں اور اپنا گزر بسر کروں، بعد میں جب پیسے آئیں گے تو وہ قرض لوٹا دوں گا. کتنا تقویٰ پرہیزگاری موجود تھا.
پہلی بات یہ کہ اتنا مال موجود ہے لیکن پھر بھی فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مال موجود ہے اور اس میں یہ نہیں سوچا کہ میں سارا مال خود ہی استعمال کر لیتا ہوں، میں بھی تو ضرورت مند ہوں، اتنے سارے ضرورت مندوں کو میں دیتا ہوں، فقیروں کو محتاجوں کو دیا جاتا ہے، تو میں خود بھی محتاج ہو گیا ہوں، میں خود بھی مستحق ہوں، لہٰذا میں خود استعمال کر لوں۔ یہ بھی نہیں سوچا، صرف سوچا یہ تھا کہ میں اس میں سے قرض لے لوں، اور قرض لینے کی نیت کی تھی، اور ابھی باہر نکلے تھے سودا صرف لینے کے لیے کہ دوبارہ سے خیال آیا، اور یہ بیداری ہے جو قرآن کریم نے کہا فَتَذَكَّرُوا، یاد دہانی ان کو کروائی جاتی ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ بابصیرت ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اے شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ تو تیرے پاس مال موجود تھا تو تم نے آسانی سے یہ قرض لے لیا، کتنے اور ایسے افراد ہیں کہ جو محتاج ہیں، جن کو قرض کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس چونکہ دوسروں کا مال موجود نہیں ہے لہٰذا وہ قرض نہیں لے سکتے، تو یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے کہ تم اس پر سب سے پہلے قرض لے لو اور سب سے پہلے اس کے اوپر تصرف کرو جبکہ دوسرے قرض کے محتاج افراد موجود ہوں؟ تو اسی وقت واپس پلٹے اور قرض کی رقم رکھی اور سودا نہیں لے سکے۔ اگلی ہی رات خواب میں ایک شخص نے دیکھا اور اس نے اس خواب کو شیخ مرتضیٰ انصاری سے بیان کیا، اور کئی علماء نے اس سے ملتے جلتے خواب دیکھے کہ خواب میں جب شیطان کو دیکھا تو شیطان نے کہا کہ میرے پاس ایک گلو زنجیریں ہیں جس سے میں بڑے بڑے عابد و زاہدوں کو کھینچتا ہوں اور اپنی طرف لے کر آتا ہوں، اور پھر ایک بہت بڑی زنجیر دکھائی جو بہت وزنی تھی، کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے۔ کہا پھر کھینچ لیا ان کو اپنی طرف؟ کہا میں نے تو بہت کھینچنا چاہا تھا لیکن انہوں نے زنجیر توڑ ڈالی۔ تو انہوں نے خواب میں شیطان سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر مجھے کھینچنے کے لیے کون سی زنجیر استعمال کرتے ہو؟ تو کہا نہیں تمہارے لیے تو ہم نے کوئی زنجیر ہی نہیں رکھی ہے، تم بغیر زنجیر کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہو۔ تو وہ افراد کے جو دیندار اور واقعی متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے شیطان نے بطور خاص کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات رکھے ہوتے ہیں کہ ان کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری بھرپور طریقے سے اس شیطان کے بہانے اور وسوسے میں آ کر جا رہے تھے، لیکن پروردگار کی یاد نے اس سے محفوظ کیا اور انہوں نے زنجیر کو توڑا۔ اور بہت سارے علماء کی اسی طرح سے واقعات، علامہ محمد تقی جعفری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں کسی بات پر بیوی سے تو میں شروع ہوئی اور بات بڑھنے لگی، آواز اٹھنے لگی، اونچی ہونے لگی، اور جب بہت زیادہ آواز اونچی ہو گئی اور بحث شدید ہو گئی تب اچانک مجھے پروردگار نے یادآوری کروائی اور میں اس وقت تذکر کرنے لگا۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں ملتا ہے، اور ظاہراً شاید انہوں نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پروردگار جو ہم پر انعامات دیتا ہے اور دنیا میں ہم پر بہت ساری توفیقات ہم پر نازل کرتا ہے، وہ ہماری ان شیڈیول کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان شیڈیول جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر ہم رائے خدا پر آ جائیں اس کے بعد ہم پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ کہ جب یہ میرے اوپر کیفیت آ رہی تھی میں بھی پوری طاقت سے شور سے جواب دے رہا تھا اور سامنے سے بھی جواب مل رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور فوراً سے میں خاموش ہوا، اور نہ صرف خاموش ہو گیا بلکہ آگے بڑھ کر میں نے اپنے زوجہ کے ہاتھ کو چوما، اور وہ میری شکل دیکھتے رہ گئی کہ کیا کیا انہوں نے، لیکن احساس ہوا کہ یہ شخص وہ ہے، محمد تقی جعفری، یہ شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو مار سکتا ہے، اپنی عزت و آبرو کو مٹا سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کو پتہ چل جائے کہ رائے حق کہاں پر ہے، رائے خدا کی خاطر یہ اپنے نفس کو مٹا سکتا ہے، یہ کتنا متقی پرہیزگار انسان ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ معاملات کبھی کبھار ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی ڈائریکشن کی طرف نکلے ہیں اور درمیان میں کوئی اور بات آ گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈائریکشن کو جس طرح سے ہم نے سوچا ہوا ہے اسی طرح سے جاری رکھیں۔ پروردگار نے بہت سارے معاملات کو اور درمیان میں رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسجد اصفہان میں موجود ہے جس کا نام مسجد سید ہے، جو سید محمد باقر شفتی نے قائم کی تھی، اور بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے مجتہد تھے۔ انشاءاللہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنیں گی۔
کہتے ہیں اور ان کی تاریخ ان کے سوانح حیات کے اندر موجود ہے کہ ابتدائی دور ان کی طلبگی کا بہت فقر و فاقے کے ساتھ تھا، اور اتنے ان کے پاس پیسے موجود نہیں تھے کہ جا کر گوشت خرید سکیں. کئی مہینے گزر گئے تھے، گوشت نہیں کھایا تھا. اور واقعاً اس زمانے میں، آج تو پھر بھی کچھ بہتر صورتحال ہو گئی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار حکومت اسلامی ایران کا ہے، چونکہ وہاں پر جب حکومت قائم ہوئی ہے، مراجعین کی حکومت قائم ہوئی، اسی طریقے سے حوزہ علمیہ نجف کے اندر جو کچھ طاقت شیعوں کو حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد ایسے ایسے مدرسے میں کچھ آسائش پیدا ہوئی کہ صحیح کھانا مل جاتا ہے، رہنے کی ایک جگہ مل جاتی ہے کہ جہاں پر آرام کر سکے، کتابیں رکھنے کی جگہ موجود ہے، ورنہ پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو طالب علم ہوتے تھے وہ حتیٰ، یہ نامناسب بات ہے لیکن بہرحال بتانے کے لیے اور واقعی نہیں ہوتا تھا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تربوز کے چھلکوں کو ابال کر کھاتے تھے اور اس کے پانی کو شوربے کی طرح پیتے تھے. یہ حالات تھے. اس زمانے میں ان کو ایک مشتہد کی طرف سے پیسے ملے، انہوں نے جا کر فوراً سے گوشت خریدا، اور گوشت خریدنے کے بعد ابھی راستے میں جا رہے تھے اور حرم میں امیر المومنین کے قریب سے گزر رہے تھے. کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں گھر کی طرف روانہ تھا، اور راستے میں رات کے وقت جب سناٹا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں، ایک کتیا کو دیکھا. یہ لفظ بھی میں مجبور ہو رہا ہوں ادا کرنے پر چونکہ واقعی کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس جانور کو دیکھا اور وہ جانور اتنی نحیف اور لاغر ہو چکی تھی کہ مرنے کے قریب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. آنکھیں بند تھیں اور گوشت اور کھال ہڈی سے چپک چکا تھا، بالکل مرنے والی تھی. گویا وہ اس حالت میں میرے لیے ایک امتحان بن گیا کہ کیا میں اس کو، جو ابھی گوشت میں نے خریدا ہے، وہ اس کو دوں؟ کیا اس سے اس کی جان بچے گی؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کو یا نہیں ہوگا؟ یا مجھے کیا پرواہ ہے کہ یہ تو ویسے نجس جانور ہے، جتنا مرے اتنا بہتر ہے، نجاست اور دور کم ہو جائے گی. یہ سارے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ میں اس وقت اس جانور کی مدد کروں نہیں کروں. اچھا، مدد کے لیے اگر کسی نے بولا ہو تو پھر بھی انسان کو شوق ہو جاتا ہے. کچھ بولا بھی نہ ہو اور پھر جانور بھی ہو اور وہ بھی نجس جانور ہو، کون مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ کہتے اس وقت میں نے اپنے نفس پر قدم رکھا اور اپنے نفس کو کچل کر میں نے جو اپنے لیے گوشت خریدا تھا، جو اتنے عرصے تک میں نے نہیں کھایا تھا، اور اس کی اشتہا میرے اندر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ مجھے گوشت کھانا ہے کسی طریقے سے، میں نے اپنے نفس پر قدم رکھ کر اس کے سامنے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا. تو اس کتیا نے تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے منہ میں وہ دہن میں وہ گوشت لیا اور چبانا شروع کیا، اور اس کے بعد اسے طاقت محسوس ہوئی. تو میں سمجھ گیا کہ شاید میرے گوشت سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے. تو میں نے اپنا سارا گوشت اس جانور کے سامنے رکھ دیا اور میں بغیر گوشت کے اپنے گھر پر آیا. کہتے اس گھر پر آنے کے بعد مجھے اتنی دنیا ملی اور اتنی آخرت ملی جو اس کے بعد میں تصور نہیں کر سکتا تھا. ہر طرف سے میرے لیے مال و دولت کے دروازے کھل گئے اور میرے لیے معرفت کے دروازے بھی کھلے ہیں. کسی مومن کی مدد نہیں کی ہے، کسی مستحق کی جو ہمیں پتہ چل جائے کہ پورے یقین کے معیارات پر پورا اترتا ہے اس کے بعد مدد نہیں کی ہے. ایک نجس جانور کی اس طرح سے مدد کی کہ خود بھی اس کے محتاج تھے لیکن اس کے باوجود اس کو دے دیا. تو کہتے دنیا کے دروازے ایسے میرے لیے کھلے، اتنا مال میرے پاس آیا کہ جب میں دوبارہ ایران پہنچا ہوں اور اصفہان میں جب میں پہنچا ہوں تو اصفہان کے سارے فقیر میرے دروازے پر آتے تھے اور جو مانگتے تھے میں اتنا عطا کرتا تھا کہ ان کا فقر ختم ہو جاتا تھا. اور باقاعدہ ایک دن انہوں نے معین کیا کہ جتنے بھی فقیر ہیں جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں وہ آئیں، اور بڑی بڑی اماؤنٹ اور بڑے بڑے مال و دولت کے انبار وہ لے کر گئے ہیں، لیکن کہتے تھے میرا مال کم نہیں ہوتا تھا. اتنا مال انہوں نے تقسیم کیا. اور اس زمانے میں چونکہ بہرحال انقلاب نہیں آیا تھا تو پہلے کی بات ہے قاجاریوں کی حکومت تھی، تو حتیٰ حکومت قاجاری بھی ڈرتی تھی کہ اصفہان میں کوئی کام کریں اور وہ ان کے خلاف ہو، جناب سید محمد باقر شفتی کے خلاف. اتنی طاقت، اتنی پاور پروردگار نے دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عالم وہ بھی بنے. تو انسان کو کبھی کبھار شیڈیول سے ہٹ کر کام کرنے پڑتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ٹائم ٹیبل ہے، ہمیں درس دینا ہے، ہمیں مدرسے جانا ہے، ہمیں طالب علم بننا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے شیڈیول کے اندر ہیں.
لیکن کبھی کبھار شیڈول سے ہٹ کر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پروردگار زیادہ نصیب فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم نقطہ اور پھر میں بات کو مکمل کر دوں گا۔ عبادتوں کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان عبادت کے جب مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ وعدے پروردگار سے کیے ہوتے ہیں جو اس کے اور پروردگار کے درمیان ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر رکھے ہوتے ہیں کہ میں فلاں برائی نہیں کروں گا جو میں اب تک برائی کرتے ہوئے آیا ہوں، پروردگار مجھے اس برائی سے بچا لے، لیکن بار بار وہ برائی کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے اندر کچھ اس نے طے کیا ہوتا ہے کہ میں ضرور پڑھوں گا، ضرور قائم کروں گا، بالخصوص واجبات، جیسے میں خمس ضرور نکالنے کی کوشش کروں گا، جیسے میں نماز فجر قضا نہیں کروں گا، لیکن اپنے اس وعدے کو وفا نہیں کر پاتا۔ اس کے بارے میں بھی تاکید ہے کہ انسان نے جو وعدہ خدا سے کیا ہو اس کو وفا کرنے کی کوشش کرے، باقی اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتا، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں کہ جو وہ نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر وہ زکوٰۃ بھی صحیح طرح سے نہیں نکالتا، خمس بھی صحیح طریقے سے نہیں نکالتا، یا والدین کی اتنی زیادہ فرما برداری نہیں کرتا، بہت سارے اور کام ہیں جو نہیں کرتا، لیکن ابھی دل و دماغ میں جو خدا نے اس کو توفیق نصیب کی وہ یہ کی ہے کہ کم از کم تم اپنی 5 وقت کی نماز تو صحیح طریقے سے ادا کرو، یہ وعدہ تو پروردگار سے کر لو۔ تو جو وعدہ انسان نے دل میں اپنے پروردگار سے کیا ہے صرف اسی کو وفا کر لیں، اس سے بھی انسان کو کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ مشہد سے ایک ٹرک ڈرائیور سردیوں کے موسم میں مال لوڈ کرنے کے بعد ایک سفر پر جا رہے تھے، اور سفر پر جاتے جاتے ایک مقام پر پہنچے جہاں پر بہت زیادہ برف باری تھی۔ خود مشہد میں بھی جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہیں اندازہ ہے کہ مشہد کے اندر برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں سے مزید شمال کی طرف اگر انسان جائے تو ٹھیک ٹھاک برف باری ہے۔ راستے میں اتنی برف پڑی کہ گاڑی روکنی پڑی۔ انہوں نے گاڑی روکی، گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہیٹر چونکہ موجود تھا اس لیے اپنے گرمائش کا اہتمام کیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد گاڑی وہاں پر بند ہو گئی۔ باہر نکلے، کہتے ہیں کہ میکینک کا کام میں جانتا تھا اس لیے میکینک کا کام کیا، لیکن جتنا میں نے ہاتھ لگایا کوئی فرق نہیں پڑا اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ آ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ برف ختم ہوگی تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا، ہیلپ کر دے گا، مدد ہو جائے گی۔ کہتے کہ جو صبح سے برف شروع ہوئی تھی عصر کا وقت آ گیا لیکن برف نہیں رکی، اور اتنی شدید برف باری کہ اتنے بڑے بڑے اولے تھے کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں گاڑی کے اندر رہ جاؤں تو اتنی برف گاڑی کے اوپر جمع ہو جائے گی کہ گاڑی سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور میری قبر گاڑی کے اندر ہی بن جائے گی۔ اگر میں گاڑی سے باہر نکل جاؤں تو میری قبر برف کے اندر بن جائے گی۔ دونوں طرف سے میری موت پکی تھی۔ گاڑی کے اندر بھی کوئی میرے پاس چیزیں موجود نہیں تھی کہ کھانا پینا ہو سکے یا کچھ دن گزار سکوں۔ پیاس کی مجھے شدت محسوس ہو رہی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب رات کا ایسے وقت آنے لگا تو خوف بڑھنے لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں شاید بچ نہیں سکوں گا، مر جاؤں گا۔ آس پاس کوئی گاڑی نہیں، تنہا میں وہاں پر اس سڑک پر موجود تھا۔ کہتے مرتے مرتے اور نڈھال ہوتے ہوتے یہ کیفیت آ گئی کہ آنکھوں میں بیوی بچے دکھائی دینے لگے، اور یقین ہو گیا کہ اب میری آخری ساعتیں زندگی کی۔ ایسے موقع پر اچانک مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آیا کہ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اپنے وقت کے امام کو پکارو۔ اور انہوں نے پکارنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، میں نے اسی طریقے سے پکارا۔ انہوں نے سکھایا تھا کہ اس طرح سے پکارو، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، اے مولا امام زمانہ میری مدد کو آئیے، اے امام زمانہ میری فریاد کو پہنچیے۔ میں یہ جملے دہرانے لگا، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یہ کہنے شروع ہوا۔ اور پھر میں امام وقت کو پکارتے پکارتے یہ بھی میں نے سوچا کہ پروردگار کو پکاروں، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی کہ وہ پروردگار جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے اور اتنی نعمتیں دی تھی، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے کچھ وقت کی نمازیں رکھی تھی، وہ نمازیں میں نے نہیں پڑھی، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، لاپرواہی کرتا تھا، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ کوئی ایسا وقت مجھے ملے کہ پھر میں اچھا انسان بن جاؤں اور وہ نمازی بن جاؤں اور 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بن جاؤں، لیکن وہ موقع نصیب نہیں ہو رہا تھا۔
اسی طرح سے ایک برائی تھی جو میں کیا کرتا تھا، چاہتا تھا کہ اس برائی کو چھوڑ دوں. کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ ٹوٹ جاتا تھا، بار بار وہ برائی مجھ سے ہو جاتی تھی. لیکن میں نے اس وقت پروردگار سے مخاطب کہا، اے پروردگار اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 5 نمازیں بھی پڑھوں گا اور کبھی اس برائی کی طرف نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں جب میں نے یہ چیزیں کی تو اچانک ایک شخص مجھے آئینے میں نظر آنے لگا، جو میرے پاس پلاس اور جو اوزار ہوتے ہیں گاڑی صحیح کرنے کے وہ لے کر آ رہا تھا. میں نے کہا اچھا ہو گیا، کوئی شخص مل گیا مجھے. اور وہ جیسے جیسے قریب آنے لگا سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید اس کی گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، وہ مجھ سے کوئی ہیلپ مانگنے کے لیے آیا ہے. میں گاڑی کے اندر بیٹھا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ قریب پہنچتا ہے. جب وہ قریب پہنچا دروازے پر نوک کیا، میں نے شیشہ نیچے کیا، کہا کہ کیا بات ہے. اس نے مجھ سے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا. کہا کہ تمہاری گاڑی بند ہو گئی ہے؟ کہا کہ ہاں میری گاڑی بند ہو گئی. کہا کہ چلو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. کہا میں نے بہت کوشش کی لیکن اسٹارٹ نہیں ہو رہی. کہا کہ اچھا بونٹ کھولو. بونٹ کھولا اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. کہا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کرتا کیا ہے، نہ کوئی تار جوڑا نہ کوئی کام کیا، بس اپنا ہاتھ انجن پہ رکھا اور کہا کہ اسٹارٹ کرو. میں نے اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ ہو گئی. پھر میرے پاس جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ ابھی اسٹارٹ تو ہو گئی ہے لیکن مجھے پتہ ہے ابھی 2 قدم چلے گی دوبارہ رک جائے گی، اس لیے کوئی ایسا کام مجھے بتا دو یا مجھے کر کے دے دو کہ یہ کم از کم جہاں تک مجھے جانا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. اس نے بڑے مسکرا کر جواب دیا، اب تمہیں یہ گھر تک پہنچائے گی. میں نے کہا اچھا آپ کا بہت شکریہ، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کی گاڑی بھی خراب ہے تو ہم ساتھ چلتے ہیں، آپ کی گاڑی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا تو آپ نے جو یہ میرے لیے اتنی بڑی خدمت کی ہے میں آپ کو کس طرح سے شکریہ ادا کروں، کیا دوں؟ میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں. کہا میرے پاس پیسے اچھے خاصے موجود تھے. میں نے پیسے نکالے، میں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے، میں اس وقت یہ آپ کی مدد کر سکتا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے پیسوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوگا، پھر آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی زحمت کی، یہاں تک آئے، میری گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، تو میں اس طرح تو آپ کو نہیں جانے دوں گا. آپ بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہا میں بھی غیرت مند آدمی ہوں، اس طرح سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، کوئی چیز میں ضرور آپ کو دوں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ غیرت مند آدمی اور بے غیرت آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا غیرت مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی کوئی مدد کرے تو ویسا ہی وہ جواب دے، اور بے غیرت انسان وہ ہوتا ہے کہ اس کی لوگ مدد بھی کریں اس کو کوئی جواب بھی نہ دے، کوئی اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش نہ کرے. تو کہا کہ اچھا پھر تم یہ کام کرو کہ جو وعدہ تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے صرف اس وعدے کو وفا کرو. یہ کہہ کر وہ جانے لگے. اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس وعدے کا اس شخص کو کیسے پتا چلا جو میں نے ابھی گاڑی کے اندر بیٹھ کر خدا سے کیا تھا کہ پروردگار میں نمازوں کی پابندی کروں گا اور وہ برائی نہیں کروں گا. اس وعدے کا اسے کیسے پتا چلا؟ میں نے فوراً سے سوال کیا وعدہ کون سا وعدہ؟ کہا کہ وہی وعدہ کہ تم 5 وقت نماز پڑھو گے اور کبھی برائی نہیں کرو گے. کہا بس میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سمجھ گیا کہ یہ معمولی ہنسی نہیں ہے، کوئی ولی خدا ہے جو میری مدد کو پہنچا ہے. اسی وقت دروازہ کھولا اور باہر نکلا اس کی ملاقات کے لیے اور قدم بوسی کے لیے. کہا کہ جیسے باہر نکلا وہ شخص موجود ہی نہیں تھا. پیروں کے نشان دیکھے کہ یہ کہاں گیا ہے، برف کے اوپر پیروں کے نشان دیکھے. کہا برف کے اوپر کوئی نشان موجود نہیں تھا. گاڑی ویسی کی ویسی چل رہی تھی. گاڑی میں بیٹھا اور پورا سفر روتے روتے میں نے کیا. جس امام کو میں نے پکارا تھا وہ مدد کو بھی آ گیا اور مجھے اتنی شرم نہ آئی کہ جو میری مدد کرنے کے لیے آیا تھا وہ کھڑا رہا اور میں گاڑی میں بیٹھا رہا. وہ مجھ سے پیار و محبت سے بات کرتا رہا اور میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ اپنا کوئی کام کروانے کے لیے میرے پاس آیا ہے. میری معرفت کا یہ عالم ہے، مجھے میرے یقین کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے امام کو پکاروں وہ مدد کے لیے آئے یا کسی کو بھیجے اور میں اس کی کوئی خدمت نہ کر سکوں. کہ پورا راستہ میں سوچتا رہا یہاں تک کہ میں منزل تک پہنچ گیا اور گاڑی بند نہ ہوئی. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ امام وقت ہے یا امام وقت کا کوئی نمائندہ تھا. بس جیسے ہی میں وہاں پہنچا اور میں نے کہا کہ
ابھی سامان اتاریے. سامان اتارنے کا حکم دیا, یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا. میں نے کہا ابھی رک جائے, میں پہلے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد سامان اتاریں گے. تو لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا او ماشاءاللہ سے مولانا بن گئے ہیں, ماشاءاللہ یہ تو بڑے مقدس متقی پرہیزگار ہو گئے ہیں, یہ کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں, کہیں فلاں جگہ سے تو نہیں ہو کر آئے, کہیں فلاں سے تو ملاقات کر کے نہیں آئے. میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی, لیکن کیا دیکھا کہ آہستہ آہستہ سب جمع ہو گئے اور سب یہ کہنے لگے کہ ہاں بھائی تم بہت زیادہ کوئی مولوی ہو گئے ہو, تم نے ڈائریکشن چینج کر لیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ شاید اس طرح سے نماز کی بے احترامی ہو رہی ہے. نماز کے وقت میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ نماز تو نہیں پڑھ رہے لیکن نماز کی توہین کر رہے ہیں. تو پھر میں نے بھی انہیں اپنا واقعہ سنایا, اور جب واقعہ سنایا تو سب مل کر رونے لگے, اور سب روتے روتے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سب نے وضو کیا اور سب میرے ساتھ نماز پڑھی. اور کہا کہ جب میں گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد بھی میری کیفیت یہ تھی, میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب میں اس طرح سے نہیں رہوں گا, مجھے صرف خدا کے راستے پر رہنا ہے. نماز ہوگی تو اول وقت میں نماز ہوگی, کوئی حرام کام نہیں ہوگا, حلال حرام سب کی پابندی ہونی چاہیے, شریعت کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اگر تم اس طرح میرے ساتھ رہ سکتی ہو تو میرے ساتھ رہو, ورنہ خدا حافظ, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, مجھ سے جدا ہو جاؤ, تمہاری دنیا اپنی دنیا, میری دنیا اپنی دنیا. بیوی نے مجھے جواب دیا, میں تو کب سے چاہتی تھی کہ ہم اس راستے پر آ جائیں, میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی, میں تو خود یہ چاہتی تھی کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں, نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں. اور کہا کہ ماشاءاللہ پروردگار نے مجھے توفیق دی کہ میرے دوست احباب بھی نیک ہو گئے, میرے گھر والے بھی نیک ہو گئے, اور اس وعدے کی میں وفاداری ساری زندگی کرتا رہا. یہ وعدے وہ ہیں کہ جو ہر انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے پروردگار سے کیے ہوتے ہیں. پروردگار میں وہ برائی اب نہیں کروں گا, میں اس واجب کو اب انجام دینے کی کوشش کروں گا, کوئی اور اضافی کام نہ کریں, صرف وہ وعدہ جو ہم نے خدا سے کیا ہے اس وعدے کی وفاداری کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس وفاداری کی ہم کوشش کریں گے, امام زمانہ کی ہم پر نظر کرم ہوگی. اللہم صل علی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ظرفیت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی ظرفیت کے مطابق کام کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا سپاہی ہے. جناب موسیٰ کا واقعہ سبھی کے ذہن میں, صرف میں اشارہ کروں گا کہ جناب موسیٰ کا پڑوسی کون بنا, وہ نہیں کہ جو سارے واجبات کو انجام دینے والا, سارے محرمات سے بچنے والا, سارے مستحبات کی پرواہ کرنے والا, وہ اتنا کوئی بڑا نہیں, وہ کہ جو اپنے جو کاروبار تھا اس میں عدل و انصاف کے ساتھ رہتا تھا, اور اس کو جو بات سمجھ میں آئی تھی کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے, میں والدین کے ساتھ کہیں نافرمانی نہ کروں, بس وہ کام وہ کرتا تھا. جو اس کو ظرفیت دی تھی, جو اس کو عقل اور منطق دی تھی, اس کے مطابق عمل کرتا تھا, تو پروردگار نے اس کو وہ مقام دیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی قرار پایا. اسی طریقے سے اگر ہم بھی پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے سپاہی بنیں گے. بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کہنا سننا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس تمام کی ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے. خدمت محمد وآل محمد کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے, اور ان کے لشکر کے اندر شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.